اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کریں گے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلی ام المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی جوزہ ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 ایئرز تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب آپ دونوں کا نکاح ہوا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد تھا اور وہ بہت ہی اونچی حیثیت کے آدمی تھے، لوگ ان کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلے نکاح سے ان کو ایک بیٹی تھی، دوسرے نکاح سے ان کو ایک بیٹا ایک بیٹی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کے 6 بچے ہوئے، جس میں سب سے پہلے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جو کہ بچپن میں ہی انتقال ہو گئے، جن کا وصال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے ہوئے عبداللہ، ان کا بھی بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے چھوٹی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تجارت کو رشتہ داروں کے ذریعے بھیجا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف سنی اور ان کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجارت کا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھجوایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا مال لے کر گئے دوسرے جگہوں پر، دوسرے ملکوں میں، تو بہت زیادہ برکت ہوئی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست برکت کی فضیلت سے بہت زیادہ ان کے مال میں معاوضہ ہوا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام بھی بھیجا تھا۔ اس غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ شخص جو ہیں ان کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے اور یہ بہت ہی بہترین کردار کے مالک ہیں اور یہ کوئی عام انسان نہیں لگتے، کیونکہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں تو ان کے سر کے اوپر بادل آ جاتا ہے اور سایہ کر دیتا ہے، یعنی ان کی قدرت حفاظت کرتی ہے دھوپ سے، پانی سے، ہر چیز سے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ کوئی خاص انسان ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے اعلیٰ کردار، اخلاق اور فضیلت کے بارے میں سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی علیہ السلام نے ابو طالب چچا سے اس کے بارے میں مشورہ لیا اور ابو طالب نے ان کو مشورہ دیا کہ خدیجہ سے نکاح کر لو، تو آپ علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طالب کے مشورے پر نکاح قبول کیا اور نکاح کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام سے نکاح کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور خود تجارت کی ٹینشنوں سے آزاد ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی دعوت پہ اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئیں، یعنی عورتوں، بچوں اور مردوں میں سب سے پہلی مسلمان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابو طالب میں بھی رہیں اور وہاں 3 سال تک بہت ہی مشکل وقت دیکھا، بہت ہی مشکل وقت گزارا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت کافی خراب ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 نبوی رمضان میں وصال پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی تھی کہ تمہیں جنت میں ایک ایسا محل ملے گا کہ جو موتیوں کا بنا ہوگا اور جس میں کوئی بھی شور غل نہ ہوگا، یعنی بہت ہی پرسکون ہوگا۔
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے پہلے لوگ طاہرہ کے نام سے جانا کرتے تھے، یعنی ایک بہت ہی پاک عورت کے نام سے وہ مشہور تھیں۔ جب نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصل روپ میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ڈر گئے اور گھر آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور کہا زمبیلونی زمبیلونی، یعنی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا ریلیکس ہوئے اور سارے واقعات کو بتایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت ہی حوصلہ افزائی کی ان کی، اور بہت ہی اچھے الفاظوں سے ان کو دلاسا دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مسکینوں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غرباء کا خیال رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اچھا فیصلہ ہی کرے گا، کوئی آپ کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اچھی چیز ہی بھیجے گا۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کزن جو کہ چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی آپ کی دعوت اسلام کی وجہ سے، تو کاش میں اس ٹائم زندہ ہوتا، آپ کی مدد کرتا، لیکن میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اس ٹائم تک تو میں زندہ رہوں گا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے کہ کیا میری قوم مجھے ہی نکال دے گی جو مجھے صادق اور امین کہتی ہے، جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا، اور آپ دونوں کی عرب میں مثال دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ وہ عورت ہے کہ جس نے مجھے تب سپورٹ کیا، تب مدد کی میری، جب کوئی بھی مجھے سپورٹ نہیں کرتا تھا، تب بیلیو کیا مجھ پر جب کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو اکثر کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی تحفہ اکثر بھجوایا کرتے تھے۔